حضور علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرا اسوہ، میری سنت، میرا طریقہ حیات، یہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ دونوں کو ملا کر مضبوطی سے تھام لوگے تو تم بھٹک نہیں سکتے، تمہیں شیطان بھٹکا نہیں سکتا۔ لن تضلوا، ہرگز نہیں بہکو گے سیدھے رستے سے، مگر یہ دونوں کو ملانا ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ، یہ دونوں کو ملانا ہے۔ اگر کوئی کتاب اللہ کو لے لے بھٹک گیا، اگر کوئی سنت رسول اللہ کو لے لے بھٹک گیا۔ جس نے دونوں کو جمع کر لیا وہ سیدھے رستے پر ہے، کیونکہ دونوں کے مجموعے میں ہدایت ہے۔ قرآن کو اللہ نے ہدایت کہا ہے بے شک، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیان قرآن ہے، بیان قرآن۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، اور اس کے آگے فرمایا ثم ان علینا بیانہ۔ اس قرآن کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے، اور اس قرآن کا بیان نازل کرنا اور اس بیان کی حفاظت کرنا بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو اللہ نے اپنی ذمہ داری میں رکھا، قرآن بھی اللہ نے اتارا، بیان قرآن بھی اللہ نے اتارا۔ بیان قرآن کہاں ہے؟ وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، حضور علیہ السلام کی سنتیں، حضور علیہ السلام کی حدیثیں نہیں، حضور علیہ السلام کی سنتیں۔ کیونکہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو کتاب و سنت کا مجموعہ ہدایت ہے، کتاب و سنت کا مجموعہ اسلام ہے، کتاب و سنت کے مجموعے میں دین ہے۔ اگر کوئی قرآن میں تلاش کرے اسے دین نہیں مل سکتا پورا، اور اگر کوئی حدیثوں میں تلاش کرے تو پورا دین نہیں مل سکتا۔ پورا دین ملے گا دونوں کو جمع کرنے سے، دونوں کو جمع کرنے سے، قرآن کو، بیان قرآن کو، دونوں کو جمع کریں گے، کتاب اللہ کو، سنت رسول اللہ کو، دونوں کو جمع کریں گے تب جا کے یہ دین ملے گا۔ اس لیے قرآن مجید پڑھ لینا کافی نہیں۔ بہت سے لوگ صرف قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور صرف قرآن سمجھنے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ کہ آیت سے ایسی آیتیں پیش کرتے ہیں، جیسے میں نے ایک آیت پیش کی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے، یہ قرآن سیدھے دین کی تعلیم دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں قرآن کافی ہے نا، تو قرآن مجید پکڑ لی انہوں نے، اور کہا قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، اور اسی میں لگ گئے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ بے سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ بات ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ جو دوسرے عام لوگ کہتے ہیں، ان کے کہنے ہمارے کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں قرآن سمجھے بغیر نہیں پڑھنا چاہیے، تو اس کا مطلب ان کے پاس یہ ہوتا ہے قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، اور ترجمہ پڑھ کے خود سمجھ لینا چاہیے۔ یہ تو سراسر گمراہی کا نام ہے، سراسر گمراہی کا نام ہے، یہ ہدایت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، سنت رسول اللہ کو لے کر، جب تک حدیثوں کو جوڑا نہیں جائے گا قرآن کریم کو سمجھ نہیں سکتے۔ چنانچہ بہت سے فہم قرآن کے مدعی پورے گمراہ ہو گئے، پورے 100% گمراہ ہو گئے، اور ان کی اپنی ہر گمراہی کی دلیل قرآن ہے، قرآن کی آیت، قرآن کی آیت، قرآن کی آیت، 100%۔ جیسے مسعود احمد BA جماعت المسلمین کا بانی اور محرک ہے، یہ مسعود احمد کیا ہے؟ یہ ہر بات قرآن سے کہتا ہے، ہر بات قرآن سے۔ تو لوگ مرعوب ہو گئے، جدید تعلیم یافتہ طبقہ مرعوب ہو گیا، اس نے کہا بھائی ہدایت قرآن میں ہے، اور یہ ہمارا قائد جو ہے وہ ہر بات قرآن سے کہتا ہے۔ ہر وہ بات جو قرآن سے نبی کی سنت کی روشنی لیے بغیر کہی گئی گمراہی ہے۔ اس لیے قرآن سے کہنا کافی نہیں ہے کہ قرآن سے کہہ سب، قرآن سے۔ حضور علیہ السلام فرمایا ایک زمانہ آئے گا، وہ جلد آئے گا، کچھ کھا پی کے موٹے ہو جانے والے لوگ، یعنی غافل قسم کے لوگ، وہ تکیوں پہ ٹیک لگائے بیٹھیں گے، صوفوں پہ اور تکیوں سے ٹیک لگا کے بیٹھیں گے، اور وہ کہیں گے حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے،
اور جب ان کے سامنے کوئی میری سنت کو پیش کرے گا تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اللہ کے غیر کی، ہمارے لیے اللہ کی کتاب بہت کافی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ مجھ سے بری ہیں، میں ان سے بری ہوں، نہ ان سے رشتہ ناتا کرنا، نہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا، یہ حضور علیہ السلام نے بتا دیا ہے۔ اس لیے جو کہتے ہیں کتاب اللہ، قرآن سے بولو، قرآن میں بتاؤ، قرآن میں ہے، سمجھ لو کہ یہ گمراہ ہیں، کافر ہیں، اسلام سے خارج ہیں، ان کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں۔ پوری امت کے نزدیک، یہ کوئی میں بیٹھ کے میں میری بات نہیں کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کے علماء امت کے نزدیک اہل قرآن کافر ہیں، اسلام سے خارج ہیں۔ وہ اپنے کو اہل قرآن کہتے ہیں، ہم ان کو منکر حدیث کہتے ہیں، کیونکہ ان کا اصل روگ قرآن پڑھنا نہیں ہے، ان کا اصل روگ حدیث چھوڑ دینا ہے، حدیث چھوڑ دے کر وہ گمراہ ہوئے ہیں، اس لیے ہم ان کو منکر حدیث کہتے ہیں، وہ اپنے کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ اہل قرآن کافر مطلق ہیں۔ کہیں کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے قرآن میں بتاؤ، قرآن میں ہے کیا، سمجھ لو، اس سے رشتہ ناتا، نہ اس کے ساتھ کھانا پینا، حضور نے کہہ دیا الگ کر دو، بائیکاٹ، کوئی ان سے ہمارا رشتہ نہیں ہے۔ ہم ایک کافر کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دین کو اپنا دین کہتا ہے، اسلام کو نہیں مانتا، اس لیے ہم کو اس سے خطرہ نہیں۔ ہم ایک یہودی کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دین کو دین کہتا ہے، اسلام کو نہیں مانتا۔ ایک عیسائی اپنا دین الگ بتاتا ہے، اسلام کو نہیں مانتا، ہم ان سے تعلقات رکھ سکتے ہیں، اس سے ہمارے ایمان کو خطرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کلیئر ہے، ڈکلیئر ہے کہ اس کا دین الگ، میرا دین الگ، اس لیے اب اتنا خطرہ نہیں ہے اس سے۔ لیکن ہم اپنے کو اہل قرآن کہنے والے سے رشتہ نہیں رکھ سکتے، ہم اپنے کو جماعت المسلمین کہنے والے سے رشتہ نہیں رکھ سکتے، ہم اپنے کو شکیل کو مسیح موعود کہنے والوں سے رشتہ نہیں رکھ سکتے، ہم کسی فیاض بھیا کے فتنے میں مبتلا سے رشتہ نہیں رکھ سکتے، ہم کسی ایسے شخص سے اپنا تعلق نہیں رکھ سکتے، قادیانی سے نہیں رکھ، کیوں؟ اس واسطے کہ یہ اپنے ہی کو مسلمان کہہ رہے ہیں، یہ اپنے ہی کو سچا دین کہہ رہے ہیں، تو کہیں ان کی باتوں سے آپ سچے دین کو چھوڑ کر ان کے جھوٹے دین میں نہ چلے جائیں۔